دنیا والے اس بات کو کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علی مقام کربلا کے میدان میں بے سر و سامان کربلا کی سرزمین پر گئے، لیکن سیدنا امام حسین علی مقام نے اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں پکارا؟ اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں یاد کیا؟ اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں بلایا تاکہ سیدنا امام حسین علی مقام مدد لے لیتے؟ لیکن پیارے دوستو، سیدنا امام حسین علی مقام کربلا کی سرزمین پر مدد لینے کے لیے نہیں گئے تھے، کربلا کی سرزمین پر گئے تھے تو حقانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے گئے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے گئے تھے کہ دیکھو دیکھو، امتحان دینے جو جاتا ہے وہ کسی کی مدد نہیں لیتا ہے، بلکہ امتحان دینے جو جاتا ہے وہ خود اپنی طاقت پر جاتا ہے، اپنے بھروسے پر جاتا ہے۔ مدد کی وہاں پر ضرورت نہیں تھی، اگر کاش مدد کی ضرورت ہوتی تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پکار لیتے وہ مدد کے لیے حاضر ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتوں کی جماعت بھی کربلا کے میدان میں حاضر ہوئی کہ آقا حسین آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد میں ایک جنوں کی جماعت بھی سیدنا امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جنوں کی جماعت نے آ کر کہا، جن کے سردار نے کہا کہ آقا حسین آپ اجازت دیجئے، ہم آپ کے نانا جان کے خادم ہیں، ہم آپ کے در کے غلام ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ جس سامنے 22,000 کا لشکر سامنے نظر آتا ہے یہ پل بھر میں درہم برہم ہو جائے گا، لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو جیسا امام حسین علی مقام چاہتے وہ مدد کے لیے آ جاتے، دنیا والے مدد کے لیے پہنچتے، قبر والے مدد کے لیے پہنچتے، اہل عجل میں جتنی روحیں تھیں وہ سب کی سب مدد کے لیے پہنچ جاتی۔ آپ یہ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو، سیدنا سرکار امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے لگتے جگر کے بیٹے ہیں، یعنی 11ویں یا 12ویں اس سلسلے سے سرکار سیدنا امام غوث پاک کا سلسلہ ملتا ہے، یعنی 11ویں یا 12ویں بیٹے ہیں سیدنا امام حسین علی مقام کے، سیدنا امام غوث پاک اور حسنی اور حسینی ہیں۔ یہ سرکار سیدنا امام غوث پاک نے جب بغداد شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر مسجد میں اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو جتنے اللہ کے ولی اپنی قبروں میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکائیں، اور جتنے دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکا دی، اور جتنے اہل عجل میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکا دی کہ سب جاؤ سے پاک، آپ کا قدم ہماری گردن پہ ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے گردن پر۔ یہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جس کے اعلان پر اہل عجل میں بھی گردنیں جھکا دی۔ تو بتاؤ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پکارتے تو کیوں نہ مدد کے لیے آ جاتے، لیکن مسلمانوں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، وہ کربلا کے میدان میں مذہب اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورے دنیا کو دکھا دیا، پورے دنیا کو بتا دیا کہ امتحان کے وقت میں کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے بلکہ امتحان کے وقت میں تنہا جانا چاہیے تاکہ دنیا والے جان لیں اور دنیا والے پہچان لیں۔ بہرحال یزید نے بہت بڑا ظلم کیا۔ جب سیدنا امام حسین علی مقام شہید ہو گئے تو خوشی میں یزید نے باجے اور جشن منایا بے حساب۔ جب یزید پلید کو یہ معلوم بھی ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ جو تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے، جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، تمام اہل شہر اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر، حضرت حسین کا
सर कौन से दरवाजे से लाएंगे? कहा बाबू साहब से। कहा बाबू साहता से। तो आप उस तरफ तेजी से बढ़े और बड़ी दौड़ धूप के बाद अहले बैत तक पहुंच गए। आपने देखा कि एक सर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से बहुत ज्यादा मुशाबा है, नेज़े पर चढ़ा रखा है, जिसे देखकर आप बेअख्तियार रो पड़े। अहले बैत में से एक ने पूछा कि तुम हम पर क्यों रो रहे हो? हजरत सोहेल ने पूछा आपका नाम क्या है? तो नाम बताने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम सकीना है, बिन्ते हुसैन है। उन्होंने फरमाया कि मैं आपके नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म फरमाइए। हजरत सकीना ने फरमाया कि मेरे वालिद के सर अनवर को सबसे आगे करा दीजिए ताकि लोग उस तरफ मुतवज्जा हो जाएं और हमसे दूर रहें। हजरत सोहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिरहम देकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को मस्तूरात से दूर करा दिया। उस वाक़या से मालूम हुआ कि मुहर्रम के दिनों में बाजे बजाना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन यजीद की सुन्नत है और आपके मुहब्बीन का घर तो मातम कदा बना हुआ था। उनके यहाँ उस मौका पर बाजा बजने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अलबत्ता इमाम हुसैन की शहादत की खुशी में यजीदियों ने बाजा बजाया था, मगर अब इमाम हुसैन की मोहब्बत के दावेदार बाजा बजाते हैं। खुदा ताला उन्हें समझ अता फरमाए और यजीदियों की सुन्नत पर अमल करने से तमाम ही मुसलमान अहले सुन्नत को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।